اور اگر آپ کی بکری نے پہلے کبھی حمل ضائع کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے، تو پھر 1 مہینے کے وقفے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ پھر لگا دینا ہے، ورنہ ایک دفعہ ہی بکری ہے وہ اپنی خیٹ تھوڑا جلدی ختم کر دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو، آپ نے آئل دینا صرف سرسوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بکری کو کھوانے کے مسائل ہیں تو تب بھی آپ کر لیں، اگر آپ کی بکری کو پچھلے سوئے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو پھر بھی آپ یہ علاج کر لیں، کیونکہ السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول، آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ گبن بکری کے پہلے دن سے لے کے آخری دن ڈلیوری تک کے پروٹوکولز، اس کی احتیاطیں اور اس کی خوراک، تاکہ آپ کو بار بار ہمیں کال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوستو، جب آپ کی بکری ہیٹ پر آ جائے اور آپ نے کراس کروا لی ہے تو اس کے بعد نہ جلدی ہوتی ہے، ہمیں بھی اب کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بکری آپ کی کراس ہو گئی ہے۔ اگر آپ سرسوں کا تیل دینا چاہتے ہیں تو دے لیں، مگر یہ فرض نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی حمل ٹھہرنے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ البتہ سرسوں کے تیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بکری ہے وہ اپنی خیٹ تھوڑا جلدی ختم کر دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو، آپ نے آئل دینا صرف سرسوں کا ہی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی روٹین کی خوراک ہے بکری کی، وہ آپ نے جاری رکھنی ہے۔ جب آپ کی بکری دودھ خشک کر جائے، مطلب کہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کی بکری گبن ہے، بکری تقریباً 1.5-2 ماہ 2.5 ماہ کے درمیان اپنا دودھ خشک کر جاتی ہے۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے تو دوستو ایک انجیکشن ملتا ہے پروجیسٹران کا، بڑے جانوروں کو بھی لگتا ہے، وہ آپ نے لے کے اوپر دی ہوئی مقدار کے مطابق اپنی بکری کو ایک دفعہ لگا دینا ہے۔ اور اگر آپ کی بکری نے پہلے کبھی حمل ضائع کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے، تو پھر 1 مہینے کے وقفے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ پھر لگا دینا ہے، ورنہ ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ اس سے چلیں تھوڑا سا آگے۔ جب آپ کی بکری کو تقریباً 3.5 ماہ ہو جائیں تو دوستو اب وقت آ گیا ہے اپنی بکری کی خوراک چینج کرنے کا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بکری کی خوراک چینج کرنے سے پہلے ایک کام آپ نے وہ کر لینا، وہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنی جو گبن بکریاں ہیں ان کو دوسری بکریوں سے علیحدہ کر لینا ہے۔ اس کی کیا وجہ جی؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو گبن بکریاں ہیں وہ تھوڑا سا سیف سائڈ پر رہتی ہیں، دوسری مستیاں کرتی ہیں۔ اگر وہ مستیاں کریں گی تو گبن بکری کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی خوراک اب کرنی ہے چینج، مطلب کہ ان کو ایکسٹرا خوراک دینی ہے، تو ایکسٹرا خوراک کے لیے ظاہری بات ہے ان کو آپ نے علیحدہ کرنا ہی ہے۔ اب آپ نے خوراک کیا دینی ہے دوستو؟ اپنی بکری کے فی بکری کے حساب سے آپ نے 200 گرام گندم کے دانے ڈیلی اپنی گبن بکری کو شروع کر لینے ہیں۔ باقی جو آپ کی خوراک ہے روٹین کی، آپ نے وہی رکھنی ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کوئی اور ونڈا وغیرہ ڈالتے ہیں تو آپ کی اپنی پسند ہے، وہ بھی اپنے حساب سے آپ ڈالنا شروع کر دیں۔ جب آخری مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو پھر احتیاطیں شروع ہو جاتی ہیں اور سارے معاملات جو پیچیدہ ہیں وہ شروع ہوتے ہیں آخری منتھ میں۔ دوستو، جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بکری کے تقریباً رہ گئے ہیں 20 دن، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ دانے دے رہے ہیں انہی دانوں میں ڈیلی بیسس پر 10 cc آئل مکس کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر گرمی ہے تو آپ نے سرسوں کا آئل مکس کرنا ہے، اگر سردی ہے تو آپ نے سردیوں والا آئل مکس کر لینا ہے۔ اور اگر آپ دینا چاہتے ہیں دیسی یا ڈالٹا گھی تو اس کو دوستو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 چمچ ڈیلی گھی لے لیں، تھوڑے سے آٹے میں مکس کر کے اس کی روٹی پکوا لیں، روٹی پکوا کے شام کو اپنی بکری کو آپ کھلا دیں۔ یہ میرے حساب سے تھوڑا سا بیسٹ طریقہ ہے۔ یہ آخری 20 دن سے آپ نے آخری دن تک یہ پروٹوکول بکری کا شروع رکھنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی خوراک۔ اب انہی آخری 15-20 دنوں میں نا جو ہماری بکری کے کھوانے کے مسائل ہوتے ہیں ان کا علاج ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بکری کو کھوانے کے مسائل ہیں تو تب بھی آپ کر لیں، اگر آپ کی بکری کو پچھلے سوئے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو پھر بھی آپ یہ علاج کر لیں، کیونکہ میں آپ کو نا دیسی علاج بتانے لگا ہوں۔ یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بکری مزید نکھر جائے گی۔ آخری 15 دن میں کرنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے 1 چمچ سرخ مرچیں لینی ہیں،
سرخ مرچیں جو آپ اپنی ہانڈی میں ڈالتے ہیں. ساتھ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ دہی، تقریباً 200 گرام آپ دہی لے لیں. اس میں آپ نے کر لینی ہے مکس. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے آدھی چمچ ہلدی کی بھی ڈال لینی ہے، وہ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے. یہ مکس کر کے آپ نے اپنی بکری کو پلا دینی ہے. پھر 2 دن چھوڑ کے پھر آپ نے پلا دینی ہے. مطلب کہ 15 دن میں تقریباً آپ نے اپنے جانور کو 5 دفعہ دے دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بکری ہے اس کے خوانے کے مسائل نہیں رہیں گے. اور اگر آپ کی بکری کوئی کمزور ہے، اٹھنا بیٹھنے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے، تو پھر آپ دوستو بازار سے کیلشیم پاؤڈر لے ہیں، وہ بھی اپنی بکری کو دودھ میں ڈیلی 1 چمچ ملا کے دے لیں. اور اگر آپ کی بکری تندرست ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے. اب آ گیا دوستو آخری دن جب آپ کی بکری نے بچہ ڈلیور کرنا ہے. جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہماری بکری نے خوانہ وغیرہ بنا لیا اور آج رات کو یا دن کو بچہ ڈلیور کرتی ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو گبن بکریاں آپ نے پہلے علیحدہ کی تھی، اس بکری کو آپ نے ان سے بھی علیحدہ کر لینا ہے. 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے آپ نے پہلے اس کو ان سے بھی علیحدہ کر لینا ہے. اچھا جی، اب ٹائم آ گیا آپ کی بکری کی ڈلیوری کے بالکل قریب. جب آپ کو سمجھ آئے کہ بکری بالکل بچہ دینے کے قریب آ گئی ہے، تو آپ نے دوستو بکری کے پاس رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا، مگر جلدی نہیں کرنی. بکری کو اپنی مرضی کرنے دیں، نہ کسی ڈاکٹر کو آپ نے بلانا ہے. ایک پانی کی تھیلی نکلتی ہے بکری کے اندر سے، ہم تو اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں کڑول، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. جب تک وہ پانی کی تھیلی پھٹے نا، اس وقت تک آپ کے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جب وہ تھیلی پھٹ جائے تو اس کے بعد منٹوں کے اندر جو بچہ ہے نا اس کو باہر آنا چاہیے، ورنہ اس کا مسئلہ ہو جائے گا. جب تک وہ تھیلی پھٹتی نہیں آپ نے صبر کے ساتھ بیٹھے. اور اگر آپ کو سمجھ آئے کہ وہ تھیلی پھٹنے کے بعد بکری بچہ نہیں دے رہی، تو پھر آپ کسی سمجھدار، جو ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی پرانا بندہ ہوتا ہے حاجی وغیرہ، اس کو بلا کے بکری کی ڈلیوری کروا لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.